दीन और दुनिया अलग नहीं है, दुनिया दीन का पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। दीन तो शुरू हो गया आलम इरवा से। हज़रत आदम को जब अल्लाह ने बनाया, सारी रूहें दिखाई, वहाँ से हमारा दीन शुरू हो गया। उसके बाद जर्नी है, आलम इरवा है, फिर आलम रहम मादर है, माँ के पेट में है। उसके बाद दुनिया में आगे, वो भी दीन का हिस्सा है, दीन की जर्नी है। उसके बाद बरज़ख है, वो भी दीन का हिस्सा है। फिर मौत है और आखिरत है, वो भी दीन का हिस्सा है। तो ये एक छोटा सा पार्ट है। इसमें कैसे आपने इंशाल्लाह रिस्क जो है उसके क्या कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले इंशाल्लाह ताला रियलिटी क्या है प्रोविज़न की, कि रिस्क जो है वो होता क्या है। इसको डिफ़ाइन किया है एक स्कॉलर है इब्ने मंजूर। वो कहते हैं कि प्रोविज़न रेफर्स टू एनीथिंग अपॉन विच द लाइफ ऑफ अ लिविंग बीइंग इज़ डिपेंडेंट। रिस्क वो है जिस पर इंसानियत की लाइफ डिपेंडेंट हो, किसी भी इंसान की लाइफ डिपेंडेंट हो, चाहे वो इंटेंजिबल हो चाहे टेंजिबल हो। टेंजिबल से मुराद है छूने वाली चीज़, नज़र आने वाली चीज़। इंटेंजिबल वो चीज़ें जो नज़र तो शायद नहीं आ रही लेकिन मैटर बहुत करती हैं। गोरे भी अब वेल्थ को 4 तरह से डिफ़ाइन करते हैं, पता आपको, उन्हें भी समझ आ गई है। सबसे पहली टाइप है फाइनेंशियल वेल्थ, ऑब्वियसली मनी। और मनी के बारे में फिर आपको बहुत से गुरूज़ की बातें पता लग जाएंगी, मनी कैसे बढ़ाना है। सोशल वेल्थ, दूसरी वेल्थ वो कहते हैं सोशल वेल्थ है। सोशल वेल्थ क्या है? स्टेटस, इज़्ज़त, अच्छे दोस्त, सोसाइटी में एक मकाम वगैरह वगैरह। तीसरी चीज़ है टाइम वेल्थ, टाइम एफ्लुएंस। अब एक टर्मिनोलॉजी है टाइम एफ्लुएंस, उसको कभी सर्च करें, इस पर ट्रेनिंग्स होती हैं। टाइम एफ्लुएंस ये है कि आपके पास बहुत सी चीज़ें करने का टाइम है, आप इतना कुछ कर रहे हैं, इसके बावजूद एट द एंड ऑफ द डे आप कहते हैं यार मेरे पास इतना टाइम बच गया। इससे हैप्पीनेस आती है। अकॉर्डिंग टू वेल बीइंग के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि टाइम एफ्लुएंस वेल बीइंग का एक इंडिकेटर है, खुशी का एक इंडिकेटर है। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं मेरे पास तो टाइम ही बहुत है। जैसे मैं रिसेंटली अभी एक दोस्त से मिला, माशाल्लाह काफ़ी टॉप पोजीशन पे है। उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की, हम में और देखें गोरों में फ़र्क ये है। उसने कहा यार मैं समझता हूँ अल्लाह ने मुझे बहुत टाइम दे दिया। हमारे सेंटेंसेस में अल्लाह शामिल है, हम हर चीज़ अल्लाह की तरफ डालें। उसने कहा कि मैं समझता हूँ अल्लाह ने मुझे फारिग कर दिया और बहुत टॉप पोजीशन पे है। वो कहते हैं कि देखो अल्लाह ने मेरे नीचे इतने लोग जो है वो कर दिए कि वो सारा काम करते हैं, अब मुझे नहीं समझ आती मैं अपना टाइम कैसे इस्तेमाल करूँ। इसको कहते हैं टाइम एफ्लुएंस, कि वो उनके पास इतना टाइम है, वो कहते हैं मैं बैठा रहता हूँ। इसलिए उन्होंने कहा मैंने कुछ बुक्स परचेज़ किए हैं, पढ़ना शुरू की इस्लामिक नॉलेज, और चलो कभी बात हो जाती है किसी स्कॉलर से, कभी मैं किसी से कुछ सीख लेता हूँ। इसको कहते हैं टाइम एफ्लुएंस और टाइम वेल्थ। ये है तीसरी टाइप। और इसको एक और वर्ड फ्रीडम कह सकते हैं। फ्रीडम भी रिस्क है, फ्रीडम होना, टाइम होना, ये भी रिस्क है। और तीसरी चीज़ जो डिफ़ाइन करते हैं वेस्टर्नर्स, वो कहते हैं कि फ़िज़िकल वेल्थ। 4 चीज़ें, फाइनेंशियल वेल्थ, सोशल वेल्थ, टाइम वेल्थ और फिज़िकल वेल्थ। फिज़िकल वेल्थ है हेल्थ। अगर फिज़िकल वेल्थ आपके पास है तो फिर आपको मनी की बहुत सी चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है सॉल्व हो जाएंगे, मैटर सेहत ठीक है तो बीमारी कोई नहीं आएगी, हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगेंगे, दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेंगी इतनी ज़्यादा। बाकी ये कि अल्लाह की तरफ से जो आना है वो तो आना है। लेकिन ये कि ये 4 चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह, अब इनमें से देखें टेंजिबल सिर्फ मनी है, नज़र आ रहा है, मिल रहा है, हाथ में सैलरी पकड़े आप। टाइम वेल्थ इंटेंजिबल है, वो कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो नहीं है ना, या कोई ऐसी तो चीज़ नहीं कि मैं आपको दिखा दूं कि ये जी। बाकी ये कि फ़िज़िकल हेल्थ ये टेंजिबल है, नज़र आ रही है फ़िज़िकल वेल्थ जो है, और सोशल वेल्थ नज़र नहीं आ रही, वो इंटेंजिबल है। वो क्या है कि आपके साथ लॉयल लोग जुड़े हुए हैं, ये रिस्क का हिस्सा है। आपको नेक बीवी मिल गए, रिस्क का हिस्सा है। नेक सिबलिंग्स मिल गए, रिस्क का हिस्सा है। बहुत अच्छी बात है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत रिस्क की फरावानी थी, हर किस्म के, और चॉइस उनकी पर्सनल ये थी कि नहीं मैं ह्यूमिलिटी में ही रहूँगा, लेकिन ये कि हर तरह की फरावानी तो थी। और लोग उनके साथ कैसे एसोसिएटेड थे वो आपके सामने है। ऐसे लॉयल लोग जो जान देने के लिए तैयार थे, जो पीछे से भी उनको याद कर कर के रोते थे और उनके जाने के बाद रो रो के बेहोश भी हो जाते थे। हज़रत बिलाल देख लें, कैसी सोशल वेल्थ अल्लाह ने हमारे नबी को दी। हज़रत बिलाल जो है वो कहते थे कि मदीने में मैं रह ही नहीं सकता, मुझे यहाँ से भेज दें, मतलब मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आते हैं। इस लेवल पे लोग उनसे मोहब्बत करते थे।
تو یہ ہمارے یوتھ کو سمجھنا پڑے گا کہ ڈونٹ جسٹ گو آفٹر منی. اور میں نے کئی بار یہ ایکسپلین کیا ہے کہ بذات خود پیسے میں خوشی نہیں ہے. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ بھی پڑا ہوا ہے تو ضروری نہیں آپ خوش ہیں. یہ اب سائیکالوجسٹ کہنے لگ گئے ہیں, سائیکولوجیکل ریسرچز موجود ہیں کہ خوشی بذات خود پیسے میں نہیں ہے, بلکہ ہاؤ یو اسپینڈ دا منی خوشی اس میں ہے. پیسے میں نہیں ہے بلکہ پیسہ اسپینڈ کیسے کرتے ہو اس میں خوشی ہے. اور وہ 2 طریقے انہوں نے بتائے. ایک یہ کہ آپ دوسروں پہ اسپینڈ کریں, اور اس کی سائیکولوجیکل ریسرچ, نارٹن ایک بندہ ہے, پورا نام مجھے بھول گیا, اس کی کتاب ہے ہیپی منی. ہیپی منی بیسٹ سیلنگ کتاب ہے. اس نے اور اس کے ساتھ ایک اور اس کی شاید کولیگ تھی, انہوں نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا. انہوں نے سب وے میں جا کے لوگوں کو کہا ہم آپ کو $100 دے رہے ہیں یا جتنے بھی ڈالر دے رہے ہیں. لوگ بڑا خوش ہوئے. انہوں نے کہا خوش نہ ہو ابھی, مقصد یہ ہے کہ یہ ڈالرز آپ نے بس میں چڑھتے ہی, وہ جو ٹرین تھی اس میں چڑھتے ہی, جو آپ کو نظر آئے حقدار ہے یا آپ کو لگے کہ مجھے دینا چاہیے, آپ نے اس کو دے دینے. وہ ایک دم غم زدہ, کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے, ہم تو بڑے خوش تھے, پیسے تو ہمارے ہیں. کہتے یہی تو اسٹڈی ہے, دینا ہے آپ نے. جب بس اتریں گے پھر ہم آپ سے پوچھیں گے ہاؤ ڈو یو فیل. ٹھیک ہے, لوگوں نے کہا ایگریڈ. بہت سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس ایکسپیریمنٹ میں. جب ٹرین سے اترے ان کے چہرے پہ عجیب سی ایک خوشی تھی, وکٹری تھی. پوچھا کہ یہ کیسا فیل کرتے ہیں. کہتے پتہ نہیں عجیب سی خوشی ہے, اندر سے ایک عجیب سی خوشی آ رہی. اور اس خوشی کا سائیکولوجیکل نام سیروٹونن کہہ لیں, آکسیٹوسن کہہ لیں, چلیں جو بھی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں, لیکن یہ کہ آکسیٹوسن کہتے ہیں اس کو. وہ کیمیکل ریلیز ہو رہا ہے تو یہاں تک وہ خوشی آتی ہے. کبھی فیل کیا آپ نے؟ عجیب سا ایک کیمیکل آپ کو ریلیز ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے. تو یہ اسٹڈی سے انہوں نے ثابت کیا, ہیپی منی اس کا نام دیا, کہ اگر آپ نے پیسے سے خوشی حاصل کرنی تو اپنے سے زیادہ دوسروں پہ اسپینڈ کرو. اور یہ ہمارے نبی کا سٹائل تھا, آج تک انکار نہیں کیا کسی کو. یہ بہت زیادہ بہت بڑا لیول ہے. جس نے جو مانگا دے دیا. ایک صحابی نے کہا بڑا خوبصورت لباس اللہ کے نبی نے پہنا تھا, غالباً چادر تھی, صحابی کو پسند ہے, اللہ کے نبی نے اسی وقت دے دی. تو کیونکہ ظاہر ہے اس سے خوشی آتی ہے دوسروں کو چیز دینے سے. دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ اسپینڈ آن ایکسپیرینسز, ڈونٹ اسپینڈ آن اسٹف. کچھ لوگ اسٹف پہ زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں. اسٹف سے مراد ہے جوتے, کپڑے, چیزیں. اور انہوں نے سائیکولوجیکل ریسرچز دکھائیں باقاعدہ, ظاہر ایکسپیریمنٹس ہوں گے, سوشل ایکسپیریمنٹس, کہ وہ لوگ جو چیزوں پہ زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں کمپیئر ٹو وہ لوگ جو ایکسپیرینسز پہ اسپینڈ کرتے ہیں, وہ ٹوائس دی ہیپی ہیں, 2 گنا زیادہ ہیپی ہیں. ایکسپیرینس سے کیا مراد ہے؟ بنیادی سی مثال ہے, شادی آپ کرنے لگے ہیں, اسٹف پہ اسپینڈ کرنے سے مراد ہے لہنگا, شیروانی, کپڑے وغیرہ وغیرہ. ایکسپیرینس پہ اسپینڈ کرنے سے مراد ہے پیسے بچا کے عمرے پہ جانا, شادی کے بعد حج پہ جانا, پیسے بچا کے کوئی اچھی جگہ پہ جانا. کوئی حرج نہیں ہے, جائیں کسی پہاڑی علاقے جائیں, کسی آؤٹ آف کنٹری چلے, ایکسپیرینس ہے. لیکن یہ کہ چلو کچھ تھوڑا بہت آپ نے کوالٹی ایک فنکشن کرنا ہے, وہ بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو سادگی سے ہوتی ہے وہ شادی میں برکت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تو ایکسپیرینس کیا ہے کہ پیسے بچا کے کھانا کھلا دیا غریبوں کو, تھوڑا سا ایک کوٹا رکھا کہ چلو اپنے رشتہ داروں کو ولیمے پہ بلایا, لیکن یہ کہ ولیمے کے بعد, رخصتی کے بعد ہم نے ایک اور چھوٹا سا کوئی فنکشن یا گیدرنگ کر لی, یا خود جا کے لوگوں کو دیکھ پکوا کے کھلا دی. یہ ایکسپیرینس ہے. ایکسپیرینس یہ ہے کہ پیسے بچا کے آپ ہوٹل پہ چلے گئے. ایکسپیرینس یہ ہے کسی ویکیشن پہ چلے گئے. تو ثابت یہ ہوا کہ جو لوگ سٹف سے زیادہ ایکسپیرینس پہ اسپینڈ کرتے ہیں وہ خوش ہیں. یہ ہے اصل میں کنسیپٹ, اور اس سے رزق بڑھتا ہے. جب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرتے ہیں تو رزق بڑھتا ہے. اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق تو متعین ہے, وہ متعین کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. اللہ نے کہا کہ کتاب مبین میں, کلیئر رجسٹر میں ہر چیز ہم نے لکھ دی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مخلوق اس دنیا پر نہیں چلتی, لیکن یہ کہ اس کا رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے. کہاں؟ کتاب مبین, کلیئر رجسٹر میں. وہ کیا ہے؟ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ کیا ہے؟ میکرو لیول کی تقدیر. مائکرو اور میکرو کو سمجھ لیں. میکرو لیول کی تقدیر یعنی اللہ کا کامل علم. لوح محفوظ کیا؟ اللہ کا کامل علم ہے. اللہ نے پین کو بنایا سب سے پہلے, اور پین نے کہا کہ اللہ نے کہا لکھ دو. پین نے کہا کیا لکھوں میرے رب؟
اللہ نے کہا جو کچھ ہونے والا ہے اے ٹو زی، جب سے بگننگ ہے، بگننگ ٹل اینڈ لکھ دو. پین نے اللہ کے نالج کے بیسس پہ لکھ دیا. لوح محفوظ جو کہ کتاب مبین ہے یا ام الکتاب ہے یا اسے بہت سے اس کے نام ہیں، تو وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کی مائکرو تقدیر جسے ہم کہتے ہیں، جو پہلے آسمان کے لیول پہ فرشتے بیٹھے ہیں وہ لکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھتے سنا، کہا کہ جب میں جا رہا تھا معراج پہ تو مجھے پینز کی آوازیں آ رہی تھی. وہ لکھ رہے ہیں، وہ ہر وقت بیزی ہیں. ان کو انسٹرکشن 7ویں آسمان سے آتی ہیں، یہ لکھ دو، اب یہ لکھ دو. لیلۃ القدر کی رات جو ہے ان کو بتایا جاتا ہے یہ چیز چینج کرو، یہ ایڈیٹنگ کرو، یہ بندہ یہ دعا کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے. ڈیلی بھی وہ بزی، ڈیلی ڈکری بھی ہوتی ہے، ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈنٹ ہے. مثال کے طور پہ ہمیں آج ایک چیز ملنی تھی، ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے رک جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیر. اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز آپ کو گناہ کی وجہ سے نہیں ملی. یہ ہے گھٹنا کہ اللہ کہتے ہیں نا، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے گھٹاتا ہے. اصل میں کہاں گھٹ رہی ہوتی ہے یہ چیز؟ ڈیلی ڈکری میں، ایئرلی ڈکری میں بھی ایک سال کے اگلے میٹرز میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چیز ملنی ہو، لیکن آپ کے کسی گناہ کی وجہ سے، آپ کے کسی چیز کی وجہ سے وہ چیز رک گئی. لیکن لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز آپ کو ملنی. اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ یہ ڈیلی ڈکری، ایئرلی ڈکری فرشتوں کو بتایا جاتا ہے، پلس مائنس ہوتا رہتا ہے. آئی ہوپ کہ یہ ایک بڑا ٹیکنیکل اور بڑا کمپلیکس کانسیپٹ ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس مثال سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو اس میں کوئی کنفیوز ہونے والی بات نہیں. لوح محفوظ اللہ کا کامل علم ہے. میں ابھی یہ موبائل یوں پکڑ رہا ہوں، اللہ کو پتہ ہے، اسی لیے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اسی لیے میں پراؤڈ ہوں اللہ کا ورشپر.